بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعائے مشلول۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے والد گرامی کے ساتھ تاریک شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک دلسوز آواز سنی۔ کوئی شخص رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور دعا کے ساتھ زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے والد علیہ السلام نے فرمایا، حسین علیہ السلام، تم نے گناہ گار کے نالا کو سنا جو بارگاہ خدا میں فریاد کر رہا ہے اور اشک ندامت سے وضو کر رہا ہے، جب اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس تاریک شب میں لوگوں کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ وہ شخص رکن اور مقام کے درمیان آہوزاری میں مصروف تھا۔ میں اسے اپنے والد ماجد کی خدمت میں لے آیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں عربوں میں سے ایک شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پرسوز نالے کس لیے ہیں؟ اس نے کہا، مولا، آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے؟ گناہ کے بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے۔ والد کی نافرمانی اور اس کی بد دعا نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میری سلامتی و تندرستی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس جوان نے کہا، میرا باپ بوڑھا تھا جو مجھ پر بڑا مہربان تھا، لیکن میں دن رات برے اور بیہودہ کاموں میں لگا رہتا تھا۔ وہ بیچارہ مجھے جتنی نصیحت کرتا تھا میں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض اوقات میں اپنے والد کو اذیت دیتا اور ان کو گالیاں دیتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق میں کچھ رقم ہے۔ میں وہ رقم لینے کے لیے صندوق کے پاس گیا۔ میرے والد نے مجھے روکا۔ میں نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ بوڑھا شخص تھا، بیچارہ زمین پر گر پڑا۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے نہ اٹھ سکا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور باہر چلا گیا۔ اس وقت میرے باپ نے کہا، میں خانہ کعبہ جا کر تمہیں بد دعا کروں گا۔ پھر میرے باپ نے چند روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں، پھر سامان سفر اکٹھا کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا اور خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ میں اس وقت موجود تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بد دعا دی۔ خدا کی قسم، میرے والد کی بد دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلب ہو گئی۔ پھر اس جوان نے اپنی قمیض اٹھا کر ہمیں اپنا جسم دکھایا۔ اس کے بدن کا ایک حصہ لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا اور حرکت کے قابل نہیں تھا۔ جوان نے کہا، مولا، اس واقعے کے بعد میں سخت پشیمان ہوا اور کئی دفعہ اپنے والد سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزر گیا۔ میں والد سے مسلسل معافی مانگتا رہا لیکن وہ معاف کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ آخر 3 برس کے طویل عرصے کے بعد وہ کچھ نرم ہوا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کعبہ بیت اللہ پہنچ کر میرے لیے اسی جگہ دعا کرے جہاں اس نے بد دعا کی تھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے والد نے میری درخواست قبول کی۔ میں والد کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے اونٹ پر سوار ہوا۔ سفر کرتے ہوئے ہم وادی عراق پہنچے۔ رات انتہائی تاریک تھی اور ہم محو سفر تھے۔ اچانک ایک پرندہ اڑا۔ اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرا والد اونٹ سے گرا۔ اس کا سر نیچے 2 پتھروں سے جا ٹکرایا اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ میں نے والد کو اس جگہ دفن کیا اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے میرے گناہوں کی معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا تعلیم دی تھی۔ میں تجھے وہی دعا بتاؤں گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم ہے۔ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوگی اور اس کے درد، مرض، فکر و تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولائے متقیان نے اس دعا کی خصوصیت بیان فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان سے زیادہ دعا کی خوبیوں و خصوصیت سن کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ذی الحج کی شب دام اس دعا کو پڑھنا اور صبح میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کا لکھا ہوا نسخہ جوان کو دیا۔ 10 ذی الحج کو صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا
اور مکمل طور پر صحت یاب تھا۔ جوان کہنے لگا، خدا کی قسم، اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے۔ پروردگار کی قسم، میری دعا مستجاب ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نیند آ گئی اور عالم خواب میں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدا بزرگوار کو یاد کرو، تمہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صحت و سالم پایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم فرمائی وہ وہی دعائے مشلول ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں درج ہے۔